السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی جنت کے پتے پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ سفید چھت اس کی نگاہوں کے سامنے تھی، جس پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک قیمتی اور نفیس فانوس لٹک رہا تھا۔ اس کا سر ایک نرم گداز تکیے پہ تھا اور مخملی کمبل گردن تک ڈالا تھا۔ اس نے ایک خالی سی نگاہ کمرے پر دوڑائی۔ وسیع اور ریز پرتعیش بیڈ روم، ایک طرف دیوار گر کھڑی کے آگے برابر کیے گئے سفید جالی دار پردے، جس سے صبح کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں پھر سے موند لیں اور ان پر بازو رکھ لیا۔ ان گزرے دنوں میں سوتی جاگتی کیفیت میں وہ بہت روئی، بہت چلائی تھی۔ یہ کمرہ اس نے دیکھا تھا، وہ ادھر ہی لائی گئی تھی۔ ہاتھ سے لگی ڈرپ اپنے بالوں میں نرمی سے چلاتے اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کی ہاتھ، وہ انجیکشن، نیم بے ہوشی، اسے ٹوٹا سا سب یاد آ رہا تھا۔ اور اس ڈوبتی ابھرتی نیند میں بھی وہ جانتی تھی کہ وہ بیو قدام میں ہے، عبد الرحمن پاشا کے سفید محل میں۔ دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی اور پھر وہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ قدموں کی نرم سی آواز بیٹھ کے قریب آئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ وہ جانتی تھی یہ کون تھی۔ صبح بخیر، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ نیند اچھی ہے، لیکن زیادتی اگر اچھی چیز کی بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کھیرے کا سوپ ہے اور ساتھ ناشتہ۔ حیا ہنوز آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی رہی۔ اور یہ عبد الرحمن کی گال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بازو چہرے سے ہٹایا۔ سبز سکارف چہرے کے گرد لپیٹے، نیچے سرمئی اور گلابی پھولدار سکرٹ پر لمبا سفید سویٹر پہنے، وہ ہاتھ میں پکڑا کارڈلیس فون اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی تھی، لو بات کر لو۔ اس کے کم عمر چہرے پر معصومیت بھری شفافیت تھی، اور اس کی آنکھیں جو رات کو حیا کو بری لگی تھی، صبح کی روشنی میں سبز لگ رہی تھی۔ وہ دنیا کا سب سے شفاف، سب سے خوبصورت چہرہ تھا۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی، وہ بولی تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، بہت چیخنے کے باعث اب گلا جواب دے گیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے تم سے بات نہیں کرنی۔ اس نے فون کان سے لگا کر نرم لہجے میں انگریزی میں بتایا۔ وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اس کی بات سن لو، اس سے کہو جو اس نے میرے لیے کیا میں اس کی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں اگر وہ مجھے یوں اذیت دینا چاہتا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ بے حد رکھائی سے بولی۔ عائشہ گل کا چہرہ جواباً ویسا ہی نرم اور شفاف رہا۔ اس نے سن کر فون کان سے لگایا اور ساری بات منو ان انگریزی میں دہرا دی، پھر فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا ہے، وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور آئے گا بھی نہیں اگر تم یہ نہیں چاہتی، اور تم جب چاہو ادھر رہ سکتی ہو۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کارڈلیس میز پر رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نہ اجنبیوں سے جلدی گھلتی ملتی تھی اور نہ اسے پاشا کے گھر والوں سے راہ و رسم بڑھانے میں دلچسپی تھی، مگر اس لڑکی کا چہرہ اتنا نرم اور دوستانہ تھا کہ خود بخود اس کی گردن اس بات میں ہل گئی۔ شکریہ، وہ اسی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھی۔ سفید سویٹر میں مقید کوہنیاں کرسی کے دونوں بازوؤں پر رکھی اور ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے عادتاً اپنی انگوٹھی انگلی میں گھمانے لگی۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کوہنی کے بل ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تم عبد الرحمن کی طرف سے پریشان مت ہونا، اس نے کہا ہے نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ جو اس نے تمہارے لیے کیا وہ اس کا فرض تھا۔ سفیر کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ جب تم نے سفیر کو فون کیا تو اس نے فوراً عبد الرحمن کو اپروچ کیا، یوں پولیس کی مدد لے کر وہ تمہیں وہاں سے نکال لائے۔ مجھے کس نے اغوا کیا تھا؟ وہ بہت دیر بعد بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یہاں بہت سے ایسے گروہ ہیں جو روس، مالدیو اور یوکرائن سے لڑکیاں اغوا کر کے یا دھوکے سے ادھر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ٹورسٹ لڑکیوں کا جن کا تعلق کسی غریب ملک سے ہو، ان کے گھر والے ترکی آ کر زیادہ دیر تک کیس کا تعاقب نہ کر سکیں، ان کو بھی یہ اغوا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے پاس پہنچنے کے بعد یہ سب لڑکیاں نتاشا بن جاتی ہیں اور یہ نتاشاز کو آگے بیچ دیتے ہیں اور ان سے وائٹ سلیوری کروائی جاتی ہے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لی۔ اسے یاد آ گیا، نتاشا ترکی میں کام کرنے والی روسی کال گرل کو کہتے ہیں۔ تم چھوڑو یہ سب، اپنے گھر فون کر لو، 2 دن ہو گئے ہیں، تمہیں ان کو اپنی خیریت کی اطلاع تو دینی چاہیے۔ اس نے جواب دیا، بس خالی نگاہوں سے کھڑکی کے جالی دار پردے کو دیکھتی رہی جو ہوا سے ہولے ہولے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ اس کے پاس جواب تھا بھی نہیں۔ میں اور بہارے جنگل تک جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ اس نے بنا تردد کے نفی میں گردن ہلائی۔ عائشہ کے چہرے پر ذرا سی اداسی پھیل گئی۔ چلو، جیسے تمہاری خوشی، آج نہیں تو کل ضرور ہمارے ساتھ چلنا۔ اس نے فوراً خود ہی نئی امید ڈھونڈ نکالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ ضرور کرنا، مہمان بھوکا رہے تو میزبان کا دل بہت دکھتا ہے، شگفتگی سے کہتے ہوئے اس نے کرسی واپس رکھی اور باہر چلی گئی۔
حیا نے کمبل اتارا اور اٹھ کر پاؤں نیچے رکھے، نرم گداز قالین پر پاؤں گویا دھس سے گئے۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تو کمر میں درد کی لہر اٹھی۔ کرسی سمیت گرنے سے اس کے کندھوں، کمر اور گھٹنوں پر بہت چوٹیں آئی تھیں۔ وہ قالین پر ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے قداور آئینے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس کا عکس بہت تھکا تھکا، نقاہت زدہ سا لگ رہا تھا۔ محترم آنکھیں تلے ہلکے، ایک آنکھ کے نیچے گہرا جامنی سا نیل، پیشانی پر چند خراشیں، تھوڑی پر بڑی سی خراش، ہونٹ کا دایاں کنارہ سوجا ہوا، اور اس نے انگلیاں اوپر سے نیچے اپنے بالوں میں پھیری۔ وہ ویسے ہی تھے، اتنے ہی لمبے، اتنے ہی گھنے، مگر ان کی چمک کھو گئی تھی۔ وہ ریشمی پن جو ان میں ہمیشہ چمکتا تھا اب وہاں نہیں تھا۔ جانے کیسے عائشہ نے وہ ویکس اتاری اور اس دوران کتنے بال ٹوٹے وہ نہیں جانتی تھی۔ ویکس دھل گئی، مگر جو تکلیف اس نے سہی تھی وہ ایسے نہیں دھل سکتی تھی۔ پولیس یا پادشاہ کے بندے جو بھی اس وقت دروازہ توڑ کر اندر آئے تھے، انہوں نے اس فراق کے دامن کو آگ پکڑتے ہی بجھا دیا تھا، مگر جتنا وہ پس قد روسی اسے جلا چکا تھا، حیا کو لگا وہ جلن ساری زندگی تکلیف دیتی رہے گی۔ وہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے اسپتال کے گاؤن میں تھی۔ اس نے دائیں آستین دوسرے ہاتھ سے اوپر کندھے تک اٹھائی۔ بازو کے اوپری حصے پر اوپر سے نیچے سیاہ راکھ کی طرح لکھے 3 حروف ویسے ہی تھے، WHO۔ باقی کے 2 حروف RE، چونکہ داغے ٹھیک سے نہیں گئے تھے اس لیے ان پر چھالا سا بن گیا تھا۔ چھالا ختم ہونے کے بعد ان کا نشان نہیں رہنا تھا، جو رہ گیا تھا وہ WHO تھا۔ اس نے زیر لب دہرایا۔ وہ کون تھی؟ کیوں کسی دوسرے کے گھر یوں پڑی تھی؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس کا گھر کال کرنے یا واپس سبانجی جانے کا دل کیوں نہیں چاہا تھا؟ شاید اس لیے کہ اس رات پھپھو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے نہ آنے پر ان 2 دنوں میں ہر جگہ پتہ کیا ہوگا، اور اب تک پاکستان میں یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ کیا اب وہ کبھی واپس نہ جا سکے گی؟ عزت سے جی نہیں سکے گی؟ کسی کو منہ دکھا سکے گی؟ کیا ابا تایا فرقان اور سائمہ تائی کا سامنا کر سکے گی؟ یا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا تھا؟ کون اس کی دہائی سنے گا؟ وہ بھاگی نہیں تھی، اغوا ہوئی تھی۔ اس کے خاندان میں اور اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے لگا شریفوں کا مجرا بھرے بازار میں چلا دیا گیا تھا۔ وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور جالی دار پردہ ہٹایا، پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ سمندر کی سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور کھلے بال پیچھے اڑنے لگے۔ وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ نیچے اسے باغیچہ نظر آ رہا تھا، اس کے پار لکڑی کا گیٹ جسے ایک بیتی شام اس نے ہذیانی انداز بھاگتے ہوئے پار کیا تھا۔ باغیچے میں ایک خوبصورت شاہانہ سی بگی کھڑی تھی۔ اس میں ایک چکنا سفید گھوڑا جتا تھا۔ بگی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا جس کا ڈھکن کھولے کھڑی عائشہ گل گھاس سے چیزیں اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی۔ آرے، کلہاڑے، چاقو اور ایسے کئی اوزار۔ چھوٹی بچی بہارے سرخ چمکتے سیبوں سے بھری ٹوکری لیے بگی میں اوپر چڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اس نے ٹوکری گود میں رکھ لی۔ وہ جس حصے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے تھا۔ عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی۔ دفعتاً بہارے کی نگاہ اوپر کھلی کھڑکی میں کھڑی حیا پر پڑی۔ حیا، اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ اس کے پکارنے پر اس کے بائیں طرف بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھوں سے اس طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا لیا۔ دفعتاً عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے اوہ کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا، اسے اپنی فراق سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی سمت اچھالا۔ اس نے لاشعوری طور پر ہاتھ بڑھائے تھے، مگر اڑ کر آتا سیب۔ اوہ نو! بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی۔ اسی اثنا میں بگی بان گھوڑے کو چابک مار چکا تھا۔ بگی گھوڑے کو کھینچتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ آئی۔ بہارے کا سیب وہیں ریلنگ گرل کے ڈیزائن میں پھنسا رہ گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ لکڑی کے فرش کی چمکدار راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی۔ راہداری کے سرے پر ایک کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تھا جو نیچے لانگ روم سے شروع ہو کر بالائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی سے ہوتا ہوا اوپر تیسری منزل تک جاتا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر اس بلند و بالا سفید محل کو دیکھا۔ اگر کبھی اسے اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے اسے معلوم ہوں۔ اسے اب کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ حیا نے کمرے کا نیم ہوا دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے تھے۔ وہاں بہت سی بیش قیمت
कुतब सजी थीं। वो छोटे छोटे कदम उठाती अंदर आई। स्टडी की दीवारों पर जा बजा बड़े बड़े फोटो फ्रेम नस्ब थे। वो एक ट्रांस की सी कैफियत में इन्हें देखे गई। वो सब उसकी तस्वीरें थी। कब ली गई, कैसे ली गई, वो नहीं जानती थी। वो तो बस मबहूत सी उन्हें देख रही थी। वो दावर भाई की मेहंदी वाले रोज अपने गेट से निकल रही थी, एक हाथ से जरा सा लहंगा उठाए, दूसरे से आंख का किनारा साफ करती हुई। वो कार की फ्रंट सीट पर बैठी थी, रेड फ्रॉक में मलबूस बाल कानों के पीछे उड़सती मुस्तराब से कुछ कहती हुई। दावर भाई की शादी की शाम। अलबत्ता साथ फ्रंट सीट पर बैठा वलीद तस्वीर में नहीं था, और ये तस्वीर जनाब सुपर की थी। वो सर झुकाए जैकेट की जेबों में हाथ डाले इस नीम तारीख चबूतरे के सामने चल रही थी। सड़क पर दुकानों की जर्द रोशनियों का अक्स झिलमिला रहा था, और बहुत सी तस्वीरें, बहुत से वाकयात। वो एकदम पलटी और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। हर सू आग फैली थी, सर्द सुर्ख लिपटें किसी असदहे की जुबान की तरह लपक लपक कर उसकी जानिब बढ़ रही थी। वो वस्त में खड़ी थी और इतराफ में दायरे की सूरत अलाव भड़क रहा था। शोले हर गुजरते पल बढ़ते जा रहे थे। हर सू धुआं था। उसके स्याह फ्रॉक का दामन जल रहा था। धुआं, सुर्ख शोले, हर कलीस की दायमी आग। गर्मी की हिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। वो बुरी तरह से जल रही थी। पानी, पानी डालो मेरे ऊपर। वो तकिए पर बंद आंखों से गर्दन इधर उधर मारती एक झटके से उठ बैठी। उसका सारा जिस्म पसीने में भीगा था। तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था। उसे गर्मी लग रही थी। वो लिहाफ फेंक कर तेजी से बाहर भागी। लकड़ी का गोल चक्कर खाता जीना उसने दौड़ते कदमों से अबूर किया और बिना किसी तरफ देखे बाहर का दरवाजा पार कर गई। बागीचे में उतर के गेट से बाहर निकल गई। रात हर सू फैली थी। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। स्याह आसमान पर कभी कभी बिजली नमूदार होती तो पल भर को सड़क और सारे बंगले रोशन हो जाते, फिर अंधेरा छा जाता। वो दोनों बाजू सीने पे लपेटी बरसती बारिश में सड़क पर चलती जा रही थी। आसमान के थाल गोया उलट गए थे। बारिश तड़ातड़ गिरती उसको भिगो रही थी। उसका पाँव किसी पत्थर से टकराया तो उसे ठोकर लगी। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। हथेलियां छिल गईं। घुटनों पर भी खराशियां आईं। उसने हथेलियां जाड़ते हुए उठना चाहा। कमर में दर्द की शदीद लहर उठी। वो वापस बैठ गई। सड़क के वस्त में पानी से उसका लिबास भीग चुका था। बाल मोटी लटों की सूरत चेहरे के तरफ से चिपक गए थे। उसके अंदर की आग सर्द पड़ने लगी थी। जामनी पड़ते लब कपाने लगे तो वो उठ खड़ी हुई। किसी मामूल की तरह चलते हुए वापस इस सफेद महल तक आई थी। लॉन्ग रूम की अंगीठी में 2 लकड़ियां चल रही थीं। अंधेरे कमरे में आग और ऊपर लगे मध्यम से जर्द बल्ब की रोशनी ने अजीब फसूं फैला रखा था। जाते हुए उसने ये सब नहीं देखा था, मगर अब चौखट पर खड़ी देख रही थी। आयशा बड़े सोफे पर सर झुकाए बैठी सामने मेज पर रखे कागज पर पैमाने से लकीरें खींच रही थी। आहट पर उसने गर्दन मोड़ी। आओ बैठो, वो नरमी से कहती सोफे के एक तरफ हो गई और दोनों हाथों से वो लंबा सा कागज रोल करने लगी। ये आग बुझा दो, वो आतिशदान में भड़कते शोलों को देखते हुए बोली तो उसकी आवाज बियोकदा की बारिश की तरह गीली थी। आयशा बिना तरद्दुद के उठी और आतिशदान के साथ लगा स्विच घुमाया। आग बुझ गई। मसनूई अंगारे सुर्ख रह गए जो दरअसल हीटर के रॉड थे। जिससे भड़कने वाली आग इस मसनूई लकड़ियों के ऊपर यूं उबरती गोया असली लकड़ियां जल रही हों। अब आओ। आयशा अपनी बात दोहराकर रोल करके लपेटे कागज पर रबर बैंड चढ़ाने लगी। वो मैकेनिकी अंदाज में चलती आगे आई और सोफे के दूसरे किनारे पर टिक गई। उसकी निगाहें बुझे हुए अंगारों पर थीं जो अपना सुर्ख रंग खो रहे थे। अपने घर फोन कर लो, वो लोग परेशान होंगे। मुझे डर लगता है, मैं सबको फेस कैसे करूंगी। आतिशदान पर जमी उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सरासमगी तैर रही थी। जिस अल्लाह ने तुम्हारी पहली मदद की है वो अब भी करेगा। 3 दिन हो गए हैं, अब तक सबको पता चल गया होगा। जब तुम्हारा कसूर नहीं तो डरो भी मत। आयशा ने कार्डलेस उसकी तरफ बढ़ाया। अगर उन्होंने कोई गलत बात की तो मैं दोबारा नहीं कहूंगी, मगर एक दफा कोशिश कर लो। उसने कार्डलेस पकड़ाते हुए आयशा को देखा। स्याह स्कार्फ में लपटा उसका चेहरा मध्यम रोशनी में भी दमक रहा था। अब उसकी आंखें गहरी लग रही थीं, स्याही माइल गहरी। उसने वॉल क्लॉक को देखा। यहाँ आधी रात थी तो वहाँ 9-10 बज रहे होंगे। घर का नंबर उसे जुबानी याद था। वो भीगी उंगलियों से बटन पुश करने लगी। फिर फोन कान से लगाया। आयशा अपने पैमाने पर कार और पेंसिल समेटकर छोटी थैली में डालने लगी। हेलो, वो फातिमा की आवाज थी। हेलो अम्मा, मैं हया। उसकी आवाज में आंसुओं की नमी थी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें इतने दिन फोन नहीं कर सकी। असल में महविश की दावतें हो रही हैं आजकल पूरी फैमिली में। कभी किधर तो कभी किधर इतनी मसरूफ रही कि रोज फोन करना ही रह जाता था। अब्बा अब्बा किधर? उससे बोला नहीं जा रहा था। वो ये सामने ही बैठे हैं, कराची गए थे, आज ही वापसी हुई है। अम्मा और भी
کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس کے سینے میں اٹکی ہوئی سانسیں بالآخر بحال ہوئیں۔ دکھتے سر میں درد ذرا کم ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اماں سے پھپھو کا نمبر لے کر اس نے انہیں کال کی۔ اچھی بھتیجی ہو تم بھی، کھانے کا کہہ کر غائب ہو گئی۔ میں پہلے تو اتنی پریشان رہی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جہان کو پوری رات سخت بخار رہا، اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تمہارے دونوں نمبرز بھی بند تھے۔ صبح ہوتے ہی تمہارے ہاسٹل گئی تو وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا، معتصم الرضا، ہاں وہی، اس نے بتایا کہ تم نے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر جانا تھا۔ مجھے بتا تو دیا ہوتا۔ حیا پھپھو کافی فکر مند سی تھی۔ اوہ معتصم، وہ اس پزل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آیا کہ حیا نے پھپھو کی طرف رکنا ہے یا ہوسٹ آنٹی کی طرف۔ ان کی تسلی تشفی کروا کر، پرس میں پانی جانے سے دونوں فونز کے خراب ہونے کی یقین دہانی کروا کر جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو، کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے جائیں گے، چلو گی نا؟ ہاں چلوں گی۔ وہ ذرا سا مسکرائی، اس کے بالوں کے سروں سے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے ویران نگاہوں سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ ذہن کے پردے پر ایک ویڈیو لہرائی تھی اور اس کے نیچے لکھے کمنٹس: میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے نا۔ تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ، ہم میں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو اور پھر تم مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مسکرا کر حیا کا ہاتھ دبایا۔ تم کون ہو عائشہ؟ میرا مطلب ہے تمہارا۔ اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں، بہارے میری بہن ہے اور آنے میری دادی کی سگی بہن ہے۔ آنے ترک ہے مگر ان کا شوہر انڈین تھا۔ آنے عبد الرحمن پاشا کی ماں، ہاں وہی، مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں، دادی وغیرہ نہیں۔ تو عبد الرحمن تمہارا چچا لگا، وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرائی۔ چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا چچا ہے، نہ محرم۔ خیر اب تم سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی۔ عائشہ گل نے کہا تھا کہ اس سفید محل کی مالکن وہ ہے، اس لیے وہ رک گئی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ قطعاً اتنی صحت یاب نہیں تھی کہ وہ واپس جاتی۔ ابھی وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کوئی سہارا چاہیے تھا، اور اس نے ان تین عورتوں کو سہارا بنا لیا۔ آنے آج کل استنبول گئی ہوئی تھی اور پیچھے وہ دونوں بہنیں اس کے ساتھ تھیں۔ صبح اس نے عائشہ کا لایا ہوا لباس زیب تن کیا، پوری آستینوں والی پاؤں کو چھوتی آف وائٹ میکسی جس کا گلا گردن تک بند تھا اور جگہ جگہ سفید ننھے ننھے موتی لگے تھے، بال چہرے کے ایک طرف ڈالے۔ وہ دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سا اٹھائے لکڑی کے زینے اتر رہی تھی۔ جب اس نے عائشہ کی آواز سنی، وہ نیچے بیڈ روم کے آدھ کھلے دروازے سے کمبل طے کرتے ہوئے بہارے کو آوازیں دیتی نظر آ رہی تھی۔ بہارے گل اٹھ جاؤ، اور کتنا سوؤگی؟ فیروزی سکارف اور سکرٹ بلاؤز پر لمبا سویٹر پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ بس 5 منٹ اور عائشہ گل، کمبل سے بہارے کی آواز آئی۔ ہماری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے بہارے، جو علل صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کا علم بڑھتا ہے، اور جو سوئے رہتے ہیں ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ بہارے منہ بصورتی کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اس کا کمبل بھی طے کرنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی حیا؟ بہارے نے مندی مندی آنکھوں سے اسے چوکٹ میں کھڑا دیکھا تو پوچھ اٹھی۔ ہاں ابھی تم جنگل جاؤ گی؟ نہیں، پہلے ہم سفیر کی ممی کی طرف جائیں گے، مجھے ذرا کام تھا ان سے، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے تائید چاہی۔ شور، اس نے شانے اچکائے، وہ خود کو ان دو بہنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ یہ سب کس لیے؟ عائشہ بگی کے صندوق میں چمکتے ہوئے اوزار رکھ رہی تھی تو حیا پوچھ اٹھی۔ ہم جنگل لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں، یہاں لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ہے تو نہیں، مگر ہمارے پاس خصوصی پرمٹ ہے، ہم لکڑی کی چیزیں بنا کر بازار میں بیچتے ہیں۔ اتنے بڑے گھر کی مالکن کو بڑھئی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بگی میں چڑھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ حیا سلیمان، ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، ہم بہت مہنگی چیزیں بناتے ہیں۔ وہ ہنس کر کہتی ہوئی اندر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اطراف میں تھیں اور بہارے ان کے درمیان۔ بگی اب بنگلوں سے گھری سڑک پر دوڑنے لگی تھی، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سارے میں گونج رہی تھی۔ وہ ہوا سے اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی۔ بہارے کے چہرے پر بار بار اس کے بال اڑ کے آ رہے تھے، مگر بہارے برا مانے بغیر اپنی گلابی بڑے سے پرس کو
سینے سے لگائے خاموش سی بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگریالے بھورے بال پونی میں بندھے تھے۔ تمہارے ساتھ اس دن کون تھا؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے لمحہ بھر کو جیسے یاد کیا۔ فیروزی اسکارف میں اس کی بھوری سبز آنکھیں اب نیلی سبز لگ رہی تھیں۔ ہاں، وہ میرا کزن ہے اور شوہر بھی۔ اچھا تھا، عائشہ مسکرا دی۔ وہ بھی جواباً ذرا سا مسکرائی۔ اس پل اسے وہ اچھا شخص بہت یاد آیا تھا۔ شیخ عثمان شبیر کا بنگلہ باقی بنگلوں کے نسبتاً ذرا سا سادہ تھا۔ ایک بڑے کمرے میں جہاں فرشی نشست تھی، حلیمہ آنٹی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت ملنسار، بہت خوبصورت خاتون تھی۔ شلوار قمیض پر بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے وہ پہلے ہی نظر میں اسے بہت اچھی لگی تھی۔ یہ حیا ہے، میں نے بتایا تھا نا۔ عائشہ قالین پر ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز تھی جس پر عائشہ نے اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ حیا اور بہارے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں، اچھا کیا جو حیا کو ساتھ لائی ہو۔ وہ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کی پشت پر اسپرے کر رہی تھی۔ حیا جواباً مسکرائی اور بہارے کے قریب بہت دھیمی سی سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آج چاند کی 21ویں تاریخ ہے نا، آج عائشہ اپنا خون نکلوائے گی۔ ابھی دیکھنا آنٹی اس کے ہاتھ میں بلیڈ سے کٹ لگائے گی۔ اس نے بے یقینی سے بہارے کو دیکھا اور پھر قدرے فاصلے پر بیٹھی آنٹی اور عائشہ کو۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر کچھ لگا رہی تھی۔ عائشہ کی اس کی جانب کمر تھی، سو وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ قریباً 10 منٹ بعد عائشہ اٹھی تو اس کے ہاتھ کی پشت پر ایک گول سرخ نشان سا بنا تھا۔ وہ یک ٹک اس کے ہاتھ کو دیکھے گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے عائشہ کو دیکھا۔ بہت عرصہ ہو گیا میں نے کپنگ نہیں کروائی تھی، سوچا آج کروا لوں۔ تم نے کبھی کروائی یہ تھراپی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم کیوں کرواتی ہو یہ؟ وہ ابھی تک دزدیدہ نگاہوں سے عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ اس لیے کرواتی ہوں کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو ادھر فرشتوں نے ہماری امت کے لیے جو بہت پرزور تاکید کی تھی وہ کیپنگ کروانے کی تھی۔ اللہ نے اس میں بہت سکون رکھا ہے۔ تم آنٹی سے باتیں کرو، تب تک میں اور بہار باغ سے پھول توڑ لیں۔ وہ دونوں باہر چلی گئیں تو وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر ان کے سامنے آ بیٹھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے ہاتھ بڑھایا تو حیا نے بلا ارادہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ انہوں نے شفاف پتلا دستانہ پہن رکھا تھا۔ تم اچھا محسوس کرو گی، یہ تمہاری اداسی لے جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری اداسی ان چیزوں سے دور ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں دیے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس کی پشت پر وہ کوئی سپرے کر رہی تھی۔ وہ کیوں؟ میری زندگی بہت پیچیدہ اور مسئلوں سے بھری ہے، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے نفی میں سر جھٹکا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑے نیلوں کو واضح کر رہی تھی۔ میری بیسٹ فرینڈ میرے سامنے دم توڑ گئی اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے بہت دعا کی تھی حلیمہ آنٹی، مگر وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ نہ مرتی تو کل کو تم خود اسے چھوڑ جاتی۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس بیماری سے بچ جاتی مگر معذور ہو جاتی اور کسی بھی وجہ سے اس کا گھر چھوٹ جاتا، وہ تمہارے آسرے پر آ پڑتی اور تمہیں ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑتی تو تم چند ماہ ہی کر پاتی، پھر تنگ آ کر خود ہی اسے چھوڑ دیتی۔ بعض دفعہ موت بھی ایک ریلیف ہوتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر زیتون کا تیل ملتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر میں نے اسے اللہ سے ویسے ہی مانگا تھا جیسی وہ تھی۔ وہ تمہیں اگلے جہان میں اس کو ویسا ہی واپس کر دے گا اور وہی تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ رسان سے کہتے ہوئے اب ایک شیشے کا کپ جس کے پیندے پہ کوئی آلہ لگا تھا الٹا کر کے اس کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ رہی تھی۔ مگر میں اس غم کا کیا کروں جو میرے اندر سلگ رہا ہے؟ غم؟ سر جھکائے الٹے رکھے کپ کو دباتے ہوئے انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑی روتے ہیں بچے، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا، ہم سب تو اپنے نقصان پر روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پر کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی تھی۔ میری زندگی میں اتنے مسائل کیوں ہیں حلیمہ آنٹی؟ تمہیں لگتا ہے حیا کہ صرف تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں، باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں بچے، یہاں ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے، سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے۔ کسی کو مال چاہیے، کسی کو اولاد، کسی کو صحت تو کسی کو رتبہ، کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز، بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں۔ ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے، وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ وہی چیز ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بے حد آسانی سے مل جاتی ہے اور ہم ان پر رشک کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمنا وہ
چیز ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہم اس ایک شے کے لیے اتنا روتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پر حاوی ہو جاتی ہے، اور یہ شے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوں گے، لمحہ بھر کو اپنے سارے مسئلے یاد کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، وہ اب کپ ہٹا کر اس گول نشان کے اندر موجود جلد میں نشتر کی سوئی سے کٹ لگا رہی تھی۔ اسے تکلیف نہیں ہوئی، وہ کچھ اور یاد کر رہی تھی۔ سفید پھول، شریفوں کا مجرا کی ویڈیو، ایرم کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا انہیں پہچاننا، ولید کی بدتمیزی، ترکی کا ویزا ملنا، پھر یہاں آ کر پھولوں کا سلسلہ، اس کا بیوقدہ میں قید ہو جانا، پھر اس کا اغوا اور آگ کا وہ بھڑکتا لاوا۔ اس نے آنکھیں کھول دی، اس کی ہتھیلی کی پشت پر خون کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ حلیمہ آنٹی نے کپ واپس ہتھیلی پر رکھ کر دباتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اب بتاؤ، ان مسئلوں کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ وہ غائب دماغی سے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر لگا شکر اندر سے خون کھینچ رہا تھا، شیشے کا کپ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے، مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ ہمارے پاس ان بھولے بسرے مسئلوں سے نکلنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت نہیں رہا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے رہی تھی۔ واقعی اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے، ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہی کرے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اس میں اوپر تک خون بھرتا جا رہا تھا۔ میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی۔ لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں زبان پر آئے طنز کو روک نہیں سکتی، میں عائشہ گل کی طرح کبھی نہیں بن سکتی۔ میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہاں ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں، اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹیشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ ہاتھ کی پشت پر گول دائرے میں خاصی جگہ اونچی ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیانہ کناروں سے زیادہ اونچا ابھر آتا ہے۔ حلیمہ آنٹی، کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے، میں تمہیں بتاؤں زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت، بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بےزر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی اور دنیا تاریک ہوگی۔ غم بھی ایسے ہوتے ہیں، جب زندگی پہ چھاتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گی کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پر نہ چھائے نہ حیا، تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا تھا۔ اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنا جلی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے بچے، بغیر جلن کے کوئی سونا کنتا نہیں بنتا۔ ان کی بات پر وہ آزردگی سے مسکرائی۔ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایک آخری بات، کیا اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلیٹ میں آئے تھے؟ اس دنیا میں اتفاق ہی کم ہوتے ہیں، میرا خیال ہے عثمان کو عبد الرحمن نے ایسا کہا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اسے لگتا اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف پاشا نے دی ہے، اور کبھی لگتا اس کے احسان اس کی دی گئی اذیت سے زیادہ ہیں۔ بگی سڑک پر رواں دواں تھی، رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ سبزہ ہوا، سرمئی سڑک، وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگتا تھا۔ وہ بگی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے اس سے کہی تھی۔ عائشہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھہر گئی۔ درمیان میں بیٹھی بہارے اپنے گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ حیا بالکل ساکت سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی کا پازل باکس تھا۔ بہارے، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ وہ بنا پلکے جھپکائے اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے عبد الرحمن نے میری برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔
اس میں میرا گفٹ ہے مگر ابھی یہ مجھ سے کھلا نہیں، وہ مایوسی سے بتاتی اس کی سلائڈ پر انگلی پھیر رہی تھی جس میں 5 حروف بنے تھے۔ باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پر انگریزی میں ایک لمبی سی نظم کھدی تھی۔ یہ حیا کا باکس نہیں تھا مگر یہ بالکل اس جیسا تھا